کیا آسٹریلیا کا خطہ پیلبارا کرۂ ارض کی قدیم ترین جگہ ہے؟ یہ کالم ڈین اویلا نے لکھا ہے، جو کہ ایک سیاحتی مصنف ہے اور BBC کے سائنس کے صفحے پر شائع ہوا ہے۔ قدیم آسٹریلوی باشندے وہ لوگ ہیں جو تسلسل کے ساتھ برقرار رہنے والی دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے۔ وہ یہ راز پہلے سے جانتے تھے، مگر حالیہ برسوں میں سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مغربی آسٹریلیا کا پیلبارا نامی خطہ زمین پر قدیم ترین زندگی کی مقامات میں سے ایک ہے۔ پیلبارا خطہ 3 ارب 60 کروڑ برس سے پہلے بننا شروع ہوا تھا۔ گہری سرخ چٹانوں پر مبنی اور تاحد نگاہ وسیع و عریض، یہ قدیم اور دشوار گزار علاقہ ہے جو مغربی کنارے سے لے کر شمال میں ناردرن ٹیریٹری شمالی علاقوں کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلی بار اس علاقے کا سفر کرنے والوں کے لیے یہ جگہ اور یہاں موجود تنہائی کا احساس پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ رقبے میں برطانیہ سے تقریباً 2 گنا بڑا ہے، مگر اس کی آبادی صرف 61,000 ہے۔ چنانچہ یہ دنیا کے سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں سے ہے۔ دنیا کی قدیم ترین بالائی تہ۔ سائنسدانوں نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ آکسیجن اور زندگی کی وجود سے بھی پہلے وجود میں آنے والی پیلبارا کی لوہے سے بھرپور چٹانیں دنیا کی قدیم ترین بالائی تہ یعنی کرسٹ کی بہترین مثال ہے۔ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں لوہے کے دیگر ذخیرے اسی دوران وجود میں آئے تھے، مگر پیلبارا کی سطح ارضیاتی طور پر رونما ہونے والی تباہ کن واقعات کے باوجود نہ تو زمین میں دفن ہوئی اور نہ ہی زیادہ متاثر ہوئی۔ نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی میں ارضیات کے پروفیسر مارٹن وان کرینڈونک نے پیلبارا کی نقشہ سازی اور مطالعہ کرنے میں برسوں گزارے۔ انہوں نے بتایا کہ پیلبارا کی لینڈسکیپ میں انوکھی چیز صرف اس کی عمر ہی نہیں، بلکہ اس کی ناقابل یقین حد تک محفوظ حالت بھی ہے۔ زمین کی قدیم ترین زندگی کی کیفیات کیا ہے؟ وان کرینڈونک کے مطابق پیلبارا کی چٹانیں اتنی قدیم ہے کہ اس کی ساخت میں کوئی فوسل نہیں ہے، پھر بھی اس پر زمین کی قدیم ترین حیاتیات یعنی سٹرومیٹولائٹس کے فوسل بن چکے ہیں۔ شواہد اس پر بھی پائے جاتے ہیں۔ سن 1980 میں 3 ارب 45 کروڑ برس پرانے سٹرومیٹولائٹس کے فوسل پیلبارا کے قریب ماربل بار نامی علاقے میں پائے گئے تھے۔ خوردبینی سائنوبیکٹیریا کی یہ کالونیاں پہلی بار اس وقت وجود میں آئی جب زمین پر حالاتی زندگی کی کسی دوسری شکل کو سہارا نہیں دے سکتی تھی۔ اس دوران انہوں نے مونگی کی چٹانوں جیسے ڈھانچے بنائے اور فوٹوسینتھسس کے عمل کے ذریعے آکسیجن خارج کرتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر پیلبارا کے عین جنوب میں شارک بے کے قریب ہیملن فال میں دنیا کا سب سے بڑا اور زندہ سٹرومیٹولائٹ سسٹم اب بھی نشوونما پا رہا ہے، یہاں تک کہ اس میں سے بلبلی بھی نکلتی ہے کیونکہ یہ انتہائی نمکین پانی کی خلیج میں آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ یہ زمین پر صرف 2 جگہوں میں سے ایک ہے جہاں زندہ سمندری سٹرومیٹولائٹس موجود ہیں۔ سرخ سیارے کی مشق آسٹریلیا میں۔ سن 2019 میں ناسا کے سائنسدانوں نے وان کرینڈونک کے ساتھ پیلبارا میں تحقیقات کی تاکہ مریخ کے سفر کے لیے بہتر طریقے سے تیاری کی جا سکے۔ وان کرینڈونک نے کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے ذاتی طور پر کبھی قدیم زندگی کے شواہد نہیں دیکھے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی تلاش کے لیے وہ مریخ پر جا رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے یہ واقعی سیکھنے کے لیے ایک زبردست موقع تھا کہ وہ فوسل بن چکے سٹرومیٹولائٹس کی تفصیلات اور ساخت کو دیکھ اور سمجھ سکے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جب وہ زندگی کے ثبوت کے لیے مریخ کی سطح کا مطالعہ کرتے ہیں تو کن کن علامات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس چٹان کی عمر کے علاوہ اس کی کیمیائی ساخت کی مماثلتوں کا مطلب ہے کہ پیلبارا مریخ کے مشن کی تیاری کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وان کرینڈونک کہتے ہیں کہ ان چٹانوں کی ساخت اور پیلبارا میں لوہے کی مقدار حیرت انگیز طور پر مریخ سے ملتی جلتی ہے، اسی وجہ سے اسی سرخ سیارے کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈین اویلا مزید لکھتی ہے کہ زیر زمین حیرت کیوں ہے۔ پیلبارا ناکافی تیاری کے ساتھ آنے والوں کے لیے بے رحم، نہایت دشوار اور کبھی کبھی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، تاہم یہ مسحور کن حد تک خوبصورت بھی ہے اور دنیا بھر سے آنے والوں کی تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ نیم بنجر صحرا کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ہی دنیا کی خوبصورت ترین نیشنل پارکس میں سے ایک ہے۔
اربوں برس کے سست کٹاؤ سے زمین میں تراشے گئے کاریجینی نیشنل پارک کی جنت نظیر شان اس کی قدیم گھاٹیوں اور گہرائیوں میں واقع ہے، جہاں حیرت انگیز آبشاریں اور صاف و شفاف پانی کے چشمے چٹانوں کے درمیان پھوٹتے ہیں۔ وار کرینڈونک نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے، وہ گھاٹیاں آپ کو وقت کی نہیں کی تہوں میں نیچے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ صرف فانیوں کا شور۔ یہاں پائے جانے والے مستقل آبشاروں، پانی کے چشموں اور نخلستانوں نے پلبارا کی سخت بیرونی حالات کے پیش نظر اسے اور بھی بہت دلکش بنا دیا ہے۔ ایک قدیم اور خفیہ حوض کی طرح یہ قدرتی تالاب ہیمرسلے گھاٹی کے سرے پر پانی کے مسلسل بہاؤ نے چٹان سے تراش کر بنایا ہے۔ حمام جیسی یہ جگہ تقریباً مکمل طور پر کثیر رنگی اور ہموار چٹان کی دیوار میں پوشیدہ ہے۔ کاریجینی کے سب سے پوشیدہ حصوں میں سے ایک اس حصے میں ندی کے اس تالاب کو بھرنے کا شور ہی یہاں موجود واحد آواز ہوتی ہے۔ آسٹریلیا کا پوشیدہ راز۔ اس نیشنل پارک میں واحد رہائشی مقامی آبادی کی ملکیت میں موجود کاریجینی ایکو ریٹریٹ ہے۔ اس پوشیدہ پرسکون جگہ میں صبح کا وقت سب سے زیادہ خاص موقع ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کی ٹھنڈی ہوا توانائی بخش ہوتی ہے اور فضا میں موجود لوہے سے بھرپور دھول سے چھن کر آتی ہوئی دھیمی روشنی پورے ماحول کو تیز رنگوں سے ڈھانپ دیتی ہے اور پھر تیز دھوپ غروب آفتاب تک کے لیے یہ رنگ صاف کر دیتی ہے۔ رات کے وقت جب صاف آسمان نظر آتا ہے اور چاند نہیں ہوتا تو کاریجینی ستارہ بینوں اور فلکیاتی فوٹوگرافروں کے لیے حیرت انگیز تاریک آسمانی مناظر پیش کرتا ہے۔ خشک ہوا اور روشنی کی آلودگی کی کمی کہکشاں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کاریجینی کی ہوٹل کے شریک مالک مارنی شیلڈز نے یہ بتاتے ہوئے کہ مہمان اکثر کاریجینی کی خوبصورتی، قابل دسترس ہونے اور یہاں موجود تنوع سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کہا کہ کاریجینی ایک منفرد اور مشہور آسٹریلوی مقام ہے۔ یہ شاندار خطہ ابھی باقی دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، مگر یہ اب بھی آسٹریلیا کے سب سے شاندار رازوں میں سے ایک ہے۔ چونکا دینے والی تضادات کی دنیا۔ کاریجینی کے ایک گائیڈ پیٹ ویسٹ کے مطابق اس علاقے کے اندر ہی آب و ہوا، حیوانات اور نباتات میں شدید تبدیلی زیادہ تر سیاحوں کو چونکا دیتی ہے جب وہ بنجر سطح سے سرسبز و شاداب گھاٹیوں میں اترتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے کہ گھاٹیوں میں اپنا الگ ماحول ہے۔ گہرائی میں نباتات سطح سے نمایاں طور پر مختلف ہے، جیسے کہ میلا لیوکاس جو کہ پلبارا کے سب سے بڑے درخت ہے۔ آپ انہیں سطح پر بالکل نہیں پائیں گے، آپ انہیں صرف گھاٹیوں میں ہی دیکھتے ہیں۔ پھر وہاں نازک سرخ خیزہ اور انجیر کے بڑے پتوں کے درخت۔ یہ گھاٹی کی اندر اور باہر کا ایک تضاد ہے۔ گھاٹیوں میں مستقل پانی کی موجودگی گھاٹیوں کے ماحول کا بنیادی تعمیراتی جزو ہے، جو مچھلیوں، چمگادڑوں اور شکاری حیوانوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، جو بہترین حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں رینگنے والے جانوروں کی کثرت بھی حیران کن حد تک ہے۔ یہاں چھوٹے صحرائی سانپوں سے لے کر 5 میٹر لمبے اژدہے تک ملتے ہیں۔ خواتین کا اہم مقام۔ کاریجینی مقامی لوگوں کے لیے ایک ثقافتی اہمیت کی جگہ بھی ہے۔ پارک میں بعض مقامات کو صرف خواتین کی جگہوں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور دیگر مقامات بھی جو صرف مردوں کی مخصوص ہے۔ پلبارا کی روایتی مالکان کے ساتھ کام کر چکی ماہر بشریات ڈاکٹر ایمینڈرا ہیرس خواتین کے لیے مخصوص مقامات کی وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مثال کے طور پر خواتین حاملہ ہونا چاہتی ہے تو وہ ایک جگہ پر جاتی ہے، اور اگر وہ جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہ دوسری جگہ جاتی ہے۔ یہ ارضیاتی اور مقامی دونوں لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ مقامی لوگوں میں پینورونا کے نام سے جانا جانے والا یہ پہاڑ ایک مقدس مقام ہے اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے قانون میں انتہائی اہم ہے۔ بنجیما لوگوں کے لیے یہ سختی سے صرف مردوں کے لیے ایک منظر ہے، جہاں سے کچھ بزرگ خواتین گزرتے وقت چوٹی پر نظر جمانے سے بھی گریز کرتے ہیں، تاہم سیاحوں کے لیے کہ یہاں تصویری کھینچنے یا چوٹی تک چڑھنے پر پابندی عائد نہیں ہے۔ چٹانوں پر معدوم جانوروں کی نقاشی۔ اس سال کے شروع میں واکر اس وقت سیر کر رہے تھے جب باٹا لہروں کی وجہ سے پانی کی سطح کافی کم تھی۔ انہوں نے پلبارا کی جزیرہ نما بروپ کے ایک حصے میں چٹانوں پر ایسی قدیم نقاشی پائی جو کینگرو کے قدموں کے نشانات کے بارے میں تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ آسٹریلیا میں کہیں بھی اپنی نوعیت کی پہلی زیر آب دریافت ہے۔ اس دریافت کو سائنسی برادری کی خاص توجہ